بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وفات سے کچھ وقت پہلے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے فرمایا، اب جتنی دیر تم زندہ رہو گے، دنیا میں جتنے بھی لوگ نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کا آدھا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ اسی دوران ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام حیران ہوئے اور اسی فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر چلے گئے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا۔ جب آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے مزید زندگی کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس سے زیادہ زندگی نہیں ملے گی۔ پھر آپ اسی فیصلے پر راضی ہو گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری روح تو خود قبض فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور خود ان کی روح قبض فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اصل نام، خاندان اور زمانے کے بارے میں مورخین کی رائے ایک نہیں ہے۔ اتنے اختلافات ہے کہ سب کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے تاریخی تفصیلات نہیں بتائیں، بلکہ صرف یہ بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور بہت اچھے اوصاف والے تھے۔ حدیثوں میں بھی صرف اتنا ہی ذکر ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے اور ان کا اصل نام اخنوخ تھا۔ ادریس ان کا لقب تھا۔ بعض کے مطابق ادریس ان کا عربی نام ہے، جبکہ اخنوخ عبرانی یا سریانی زبان کا نام ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی اخنوخ تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے بزرگ، لیکن کچھ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دراصل بنی اسرائیل کے نبی تھے اور الیاس اور ادریس دونوں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ ان دونوں مختلف باتوں کو ملا کر بعض علماء نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بزرگ کا اصل نام اخنوخ تھا اور ادریس ان کا لقب تھا، جبکہ بنی اسرائیل کے نبی کا نام ادریس تھا اور ان کا لقب الیاس تھا، لیکن یہ وضاحت مضبوط نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں الیاس اور ادریس دونوں کا الگ الگ ذکر آتا ہے وہ اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ دونوں ایک ہی شخص تھے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ایک نبی کو دیا گیا تھا، اگر کسی شخص کی لکیر اس نبی کی لکیر سے مل جائے تو نتیجہ درست نکلتا ہے، ورنہ نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی مفسرین اور فقہاء کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہی نبی ہیں جنہیں رمل کا علم دیا گیا تھا، مگر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بھی مشہور ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے دیگر انبیاء، علماء اور اولیاء کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوب ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معراج کی جو مشہور حدیث ہے اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے اسلام کے پہلے استاد کے بارے میں بھی ویڈیو ڈالی ہے، اسے بھی ضرور سے جا کر دیکھ لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔